اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کے لیے جو جنت میں حور بنائی ہے، وہ حور کیسے پیدا ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے، کیا پتہ ہے کہ کس عظیم چیز سے کتنی بہترین اللہ تعالیٰ حور کی پیدائش کرتے ہیں اور اس کو پروان چڑھاتے ہیں؟ تو آپ ذرا غور سے سنیں، حور کے پیدا ہونے کی جگہ اور اس کی جو کیفیت ہے وہ غور سے سنیں۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بعیرہ، جو موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اس کے اندر مشک، زعفران، عنبر چلتا ہے اور اللہ کے نور کی تجلی پڑتی ہے اور اس میں سے پوری حور کامل ہو کر باہر نکل آتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی پہلے بچی ہوئی، پیدا ہوئی، پھر اس کے دانت نکلے، پھر اس کے بعد وہ پڑی اور اس کے بعد اس کی ماں نے اس کو دودھ پلایا اور پھر اس کے پیر بڑے ہوئے، اس کے ہاتھ بڑے ہوئے، اس کے بال بڑے ہوئے، تھوڑا تھوڑا، پہلے 5 سال کی، پہلے 1 ماہ کی، 1 سال کی، 10 سال کی، 15 سال کی، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ناشئات ولیست مولودات، وہ ایسی ہوتی بالکل حسین و جمیل، خوبصورت، خوبرو اور نوجوان ہو کر پیدا ہوتی ہے، ایک دم پروان چڑھتی ہے۔ ناشئات کا کیا مطلب؟ ناشئات کا مطلب وہ پیدا ہوتی نہیں ہے بلکہ وہ ایک دم پروان چڑھتی ہے۔ ادھر مشک، عنبر، زعفران، کافور اور اللہ کا امر آتا ہے اور اس کے نور کی تجلی پڑتی ہے اور ادھر اگلے لمحے پورے کامل و مکمل حسن سے، جوانی سے بھرپور خوبصورت لڑکے نکل کر باہر کنارے پر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور جب اس میں جوانی کا پورا رس بھر جاتا ہے تو فرشتے اس کے اوپر خیمہ لگا دیتے ہیں۔ جب خیمہ لگتا ہے تو ساری مل کر گاتی ہے، این خدامنا، این رجالنا، این من نحن لہو، ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا؟ کہاں ہیں ہم سے منگنی کرنے والے؟ کہاں ہیں ہمارے خواہش مند؟ کہاں ہیں ہم سے شادی کرنے والے؟ اللہ اکبر! یہ نغمہ گاتی ہے اور اس کے بعد ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کہاں ہیں جن کے لیے ہم بنائے گئے۔ تو دوستو، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی حوروں کو ہمارے لیے بنائے ہیں جو نہ پیدا ہوئی، نہ اس نے کبھی کسی گندگی کو دیکھا، ناپاکی کو دیکھا، بلکہ بالکل پاک و صاف اور جوانی کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نہر سے بنایا، اپنے نور سے اللہ تعالیٰ نے حور کو بنایا۔ دوستو، یہ نعمت بڑی نعمت ہے، دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں۔ اگر یہاں ان عورتوں سے ہم بچیں گے اور اللہ کے بتا ہوئے احکام پر چلیں گے اور اس کے رکے ہوئے احکامات سے رک جائیں گے تو انشاءاللہ یہ عظیم نعمت جنت میں ہم سب کو عطا کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جنت کی تمام نعمتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔